اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے اندر 20 آیتیں اور ایک رکوع ہے. اس سورت کا موضوع انسانی زندگی کی حقیقت اور اس کا انجام ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کر کے اس کے سامنے خیر و شر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی محنت کش زندگی بنائی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے 2 مثالوں سے سمجھایا ہے. پہلی مثال یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے. اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا ہے تو اس کا خون نہیں کھولتا. یہاں تک کہ اس شہر کے اندر گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، کسی پرندے کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے باوجود اس شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی در حقیقت مشقت بھری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرامن والے شہر سے ہی ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا، خدا کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے. اگر مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں اس زمین سے نہ نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کے لیے شہر کو حلال کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ شہر حرمت والا ہے اور قیامت تک رہے گا. البتہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک یعنی تھوڑے وقت کے لیے میرے لیے حلال قرار دیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے حرم مکہ میں قتال کفار حلال ہونے والا ہے. جیسا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ میں ایک روز کے لیے آپ سے احکام حرم اٹھا لیے گئے تھے. دوسری مثال یہ ہے، قسم ہے والد کی اور اولاد کی. والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو سب انسانوں کے باپ ہے، اور وما ولد سے ان کی اولاد قیامت تک آنے والے تمام انسان مراد ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی زندگی مشقت بھری زندگی بنائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، پھر ولادت کے وقت کی محنت اور مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوڑنے کی محنت، پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قبر کے سوال و جواب، پھر میدان محشر میں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. گویا کہ انسان کی تمام زندگی ابتدائے وقت سے لے کر آخری مرحلے تک بڑی مشقت اور محنت کی زندگی ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. بعض تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہاں سے اللہ رب العزت نے منکر انسان کی چند جاہلانہ خصلتوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے، یعنی یہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کو کسی نے نہیں دیکھا. اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اپنی تخلیق کے اندر غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو 2 آنکھیں دی ہے جس سے وہ اچھے اور برے کو دیکھتا ہے، اور زبان دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں
زبان سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، دل کے اندر جو بات آتی ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے، اپنی زبان سے اس بات کو کہتا ہے۔ اور دو ہونٹ دیے ہیں، ہونٹ زبان کے ساتھ بڑے مددگار ہوتے ہیں، ہونٹوں سے حروف اور زبان کی شکل ممتاز ہوتی ہے، کتنے اچھے طریقے سے بولتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ کر، اپنی زبان سے اچھے الفاظ استعمال کر کے اچھائی کا راستہ اختیار کرتا، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا، لیکن وہ اپنے مال کو اسلام کی مخالفت میں خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے مال کو خرچ کر کے بڑے فخر انداز میں کہتا ہے میں نے اتنی مقدار میں مال خرچ کر ڈالا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اتنا مال بھی نہیں خرچ کیا۔ غافل انسان قدرت حق کے منکر ذرا اپنے ہی وجود کی چند نمایاں چیزوں میں غور کرے، قدرت حق کے کمال کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، پھر زبان سے اقرار کرو، پھر دو راستوں میں سے خیر کے راستے کو اختیار کرو تو اس کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ انسان سمجھتا ہے اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا اسلام کی دعوت کو روکنے میں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ ایسا سمجھنا اس کو خود کو دھوکے میں دینا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے۔ جب اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہے تو کیا دیکھنے والا اللہ رب العزت اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ضرور دیکھ رہا ہے، اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں مال خرچ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھلا دیے، اچھی اور بری، پس اس کو اچھی راہ اپنانی چاہیے، بری راہ سے بچنا چاہیے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہاں سے اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہے، دو مشکل کام جو خوشحال لوگوں کو کرنے چاہیے۔ سورہ فجر میں خوشحال لوگوں کو 4 کام بتائے ہیں، 2 مثبت اور 2 منفی۔ مثبت کام یتیموں کا اکرام کرنا، غریبوں کا تعاون کرنا، اور منفی کام میراث سمیٹ کر نہ کھانا اور مال سے بہت زیادہ محبت نہ کرنا۔ اب دوسرے 2 ذرا مشکل کام بتاتے ہیں۔ ایک، غلاموں کو آزاد کرنا، نمبر 2، بھوک مری کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ کسی رشتہ دار کو، خاک نشی مسکین کو یہ کام پہلے کاموں کی بنسبت مشکل ہے، اس لیے ان کو گھاٹی میں گھسنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلانا ہر حال میں ثواب کا کام ہے، اور خاص طور پر رشتہ دار یتیم کو کھلانے میں بڑا ثواب ہے۔ یتیم غریب ہوتا ہی ہے، اور رشتہ دار یتیم کی خبرگیری میں دوہرا ثواب ہے۔ یہ 2 کام بہت مشکل ہے، اس لیے ان دونوں کاموں کو گھاٹی میں گھسنے سے تعبیر دی ہے۔ فرمایا وہ خوشحال گھاٹی میں کیوں نہیں داخل ہوا؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گردن کا چھوڑانا یعنی غلام کا آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک مری کے دنوں میں کھلانا ہے رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشی غریب کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اعمال کی اعتباریت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آدمی کچھ بھی نیک اعمال کرے، اس کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ آخرت میں اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو سب کرا کرایا ختم ہو جائے گا، دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 ترغیبی باتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو تاکید کرنا کہ دین پر عمل کرنے میں جو سختیاں اور دشواریاں پیش آئے ان کو برداشت کرے، ہمت نہ ہارے، پیچھے نہ ہٹے بلکہ ہمت سے کام لے۔ نمبر 2، خلق خدا پر رحم کھایا جائے، انسان ہی نہیں
جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اللہ رب العزت تم پر رحم کرے گا۔ پھر لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، جو شرط کے مطابق نیک عمل کریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں عیش کریں گے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے قرآن کریم کی باتوں کو جھٹلایا، وہ قیامت کے دن بد نصیب ہوں گے۔ ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ پھر ان کو جہنم میں داخل کر کے پھر آگے سے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جس میں نہ کوئی داخل ہوگا پھر نہ جس سے کوئی نکلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اولین سابقین میں ہمارا شمار فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ تو فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، کہ تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے اور مہربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور قرآن کریم کی باتوں کو جھٹلایا وہ بد نصیب ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ موندی ہوئی ہوگی، یعنی ان کو جہنم میں داخل کر کے آگے سے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔